السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 68واں سبق ہے۔ بہت سارے جو سوالات پینڈنگ میں ہیں، انشاءاللہ روزانہ تھوڑے تھوڑے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے کچھ سوالات کے جوابات دیے تھے، تو آج کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ جن بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، ذرا میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ سوال انہوں نے اورنگ آباد مہاراشٹر سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا مجھے ای پی ایف کے پیسے ملے ہوئے ہیں، اس میں انٹرسٹ کے بھی 15,000 روپیے ہیں، تو وہ میں اپنی سگی بہن یا سگے بھائی کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی جن بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، پہلے تو آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ سود کے جو پیسے ہیں وہ آپ کسی رفاہی کام کے اندر بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر سکتے، اس میں ثواب کی نیت نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کے جو حقیقی بھائی بہن ہیں، ان کا تو آپ کا جو پیور مال ہے اس کے اندر حق ہے۔ اگر آپ کے بھائی بہن غریب ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جو پیور مال ہے وہ تو صدقہ خیرات سب چھوڑ کے آپ نے اس مال میں سے ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ تو انتہائی غلط بات ہے، میرے حساب سے ایک دم غیر مناسب بات ہے کہ آپ یہ سوچ بھی کیسا سکتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی اور بہن کو جو انٹرسٹ کا پیسہ آپ کے پاس میں آیا ہوا ہے آپ اس سے ان کا تعاون کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کا اپنا جو پیور مال ہے اس میں سے اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کیجئے، صلہ رحمی کیجئے ان کے ساتھ میں، ان کی خیر خبر لیجئے، عید کے لیے ان کے پاس کپڑے وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے اس کو ایسے رفاہی کاموں کے اندر خرچ کیجئے، وہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے۔ اگلا سوال، یہ جو سوال ہے یہ عفان دیوبندی صاحب، لیکن یہ رہنے والے ہیں بھیونڈی ممبئی کے۔ انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے کہ بولے حضرت ہمارے شہر بھیونڈی میں اگر ہم لوگ اللیگل بلڈنگ میں فلیٹ لیتے ہیں تو بلڈر اکثر دھوکہ وغیرہ دیتا ہے، پلس بلڈنگ جو ہوتی ہے کارپوریشن سے 2 فلور کا پرمیشن لیا جاتا ہے، اس کے اوپر 4، 5، 7 فلور تک چڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا دھوکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب نقشہ بناتے ہیں تو اس میں پارکنگ وغیرہ سب کچھ دکھاتے ہیں، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پارکنگ تھی اس میں دکانیں نکل گئی اور تھوڑی سی جگہ دے دی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بائک پارک کرو۔ پھر تیسرا پرابلم یہ ہے کہ اس طریقے کے اللیگل کنسٹرکشن کے اوپر کارپوریشن کا ہتھوڑا پڑتا ہے، اس میں پھر ہمارا مالی خسارہ، مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورے ڈیٹیلز لکھنے کے بعد ہمارے عفان دیوبندی بھائی لکھتے ہیں، اگر ہم بلڈنگ میں فلیٹ لینا چاہتے ہیں یا سوسائٹی کے اندر اسٹینڈرڈ سوسائٹی میں، تو وہاں پر ایک تو مہنگا ملتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ لون کے بغیر لے نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے لون پر فلیٹ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے عفان دیوبندی صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے ملا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب الفتاوی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 369 کے اوپر۔ سیم آپ کے جیسا سوال حضرت مولانا نے اس میں جواب لکھا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی چیز تو سود کا لینا اور دینا، یہ دونوں بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن آپ اگر ایسی تکلیف میں آ گئے ہو، ایسی پریشانی کے اندر آ گئے ہو کہ بغیر سودی قرض لیے کے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، دوسرا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس صورت میں آپ کو اپنے ضرورت کے بقدر قرض لینے کی، لون لینے کی اجازت ہے، اتنا آپ لے سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، جو کنڈیشن آپ نے بتائے ویسی صورت کے اندر اگر آپ کسی اچھے سوسائٹی میں فلیٹ لینا چاہتے ہیں، اچھے بلڈنگ کے اندر جو لیگل ہو، کارپوریشن پلان پاس ہو
اور لون پہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس میں اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ اپنی خود کی مڑی خود کا کیپٹل لگا کے وہ خرید سکے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بالکل جائز ہے، آپ لون کے اوپر جو ہے وہ فلیٹ خرید سکتے ہیں۔ اگلا سوال، یہ تقریباً 10 سوال ہے، 10 ای میلز جو ہے ایک ہی آدمی محمد عاطف خان صاحب ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے گھما پھرا کے زکوٰۃ کے مسائل کو الگ الگ اینگل سے پوچھا ہوا ہے۔ تو بھائی ہمارے محمد عاطف خان صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ہماری تفسیر 17 نمبر جو ابھی میں نے پچھلے چند دنوں پہلے بیان کیا تھا اس کو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں، آپ کے سارے ڈاؤٹس اس میں کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کا جواب مل جائے گا۔ اگلا سوال، یہ سوال عبداللہ عبد الرحیم مکی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت آپ سے دریافت کرنا تھا، ممبئی سے حج کی کچھ فلائٹس ڈائریکٹ مدینہ جاتی ہے، اس شکل میں حج کا آسان طریقہ اگر آپ سمجھا دے تو بہتر ہوگا۔ اصل میں میرے محترم دوستو، یوٹیوب کے اوپر ہم نے کئی حج کے بیانات، حج کا جو مکمل طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہوں۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں کہ بعض جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کو 6 اور 8 لاکھ لوگ سن کر حج کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے عبداللہ مکی صاحب بھی جو ہے شاید یہی جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی طریقے بتائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جدہ سے ہیں۔ بھائی عبداللہ عبد الرحیم مکی صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین بدل اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ واقعی میں بھی ایک بہت اہم چیز کی آپ نے مجھے توجہ دلائی، مجھے یاد دلایا، تو میں انشاءاللہ مدینہ سے اگر ہم یعنی انڈیا سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، پھر مدینہ سے ہم جب مکہ کا سفر کریں گے تو اس حج کی کیا ترتیب ہوتی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جلد سے جلد وہ مکمل طریقہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنے کی۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو حج کا سفر کرنے والا ہے ان کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال، یہ جو سوال ہے جنہوں نے بھیجا ہے ان کا نام وسیم حاجی اس میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے، مولانا میرا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ میں ہمارے وسیم حاجی صاحب، نماز کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مسلک کیا ہے، وہ کس نظریے کا ہے، کس فرقے کا ہے، یہ نماز کی شرائط کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ نماز میں جو چیزیں معانی رکھتی ہے وہ یہ اس کی قرأت صحیح ہونا چاہیے۔ اگر لہن جلی کی وہ غلطی کر رہا ہے، آپ کی نماز فاسد ہو رہی ہے، تو نماز میں امام کے اندر دیکھنے والی چیزیں یہ ہے، اس کا مسلک نہیں، اس کا عقیدہ نہیں۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ اشد ضروری ہے کہ مسلمان اپنے دماغوں میں سے یہ نکالے کہ یہ فرقے کی مسجد اور یہ وہ فرقے کی مسجد اور یہ وہ مسلک کا امام اور یہ وہ مسلک کا امام، بلکہ اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہیں، میں ابھی سحر سے پہلے ان کا بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بیچاروں نے شاید ابھی ریسنٹ میں کل یا پرسوں ہی اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بھی پوری امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ امت اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے دماغوں میں سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ مسلک، یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ نظریات سب ہمارے اپنے ہیں۔ ہر ایک کی مسجد ہماری اپنی مسجد ہے، ہر ایک کا امام ہمارا اپنا امام ہے۔ کسی کی بھی مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں دیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ قرأت ہے، نماز کے اندر کی جو غلطیاں ہوتی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز صحیح ہے تو آپ کی بالکل نماز کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ اگلا سوال، یہ سوال جنہوں نے پوچھا ہے ان کا نام صرف عالم شیخ لکھا ہوا ہے، کس شہر سے کہاں سے پوچھا ہے انہوں نے نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے، اگر سسر کی بہو پر شہوت کی نگاہ پڑ جائے تو کیا میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی ہمارے عالم شیخ صاحب،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر یہ سارے مسائل ڈیٹیلز میں لکھے ہوئے ہیں. صرف شہوت کی نگاہ پڑنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے. جب تک کہ وہ آدمی شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو ہاتھ نہیں لگا لیتا، اگر شہوت کے ساتھ اس نے اپنی بہو کو ہاتھ لگایا، اس کو مس کیا، تو اس صورت کے اندر وہ بہو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس کے لیے گھروں میں رہنے والی جو مستورات ہے انہوں نے اپنے خسر کی خدمت سے پرہیز کرنا چاہیے. خسر کو چائے بنا کر دو، گرم روٹی بنا کر دو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جسمانی جو خدمت ہے کہ حضرت کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، بہو جو ہے حضرت کے گھٹنوں کو مساج کر رہی ہے، اب اس کنڈیشن میں اگر جناب کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی تو یہ بیچاری تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس کے لیے جو جسمانی اور فزیکل خدمت ہے حتی الامکان اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. اگلا سوال، یہ سوال عارف انصاری صاحب، انہوں نے کشی نگر اتر پردیش سے پوچھا ہے. مولانا ہم لوگ، ہمارے بہت سارے جو برادران وطن ہیں، نان مسلم بھائی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں ہی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے عارف انصاری صاحب، دیکھو ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہو، اپنے گھر پہ رہو، کہیں پر بھی رہو، روزہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ کے دوستوں کے ساتھ میں بھی رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ آپ اپنے سحر کا انتظام کیجئے، افطار کا انتظام کیجئے، اور بالکل روزوں کا پورا اہتمام کر کے پابندی کے ساتھ میں روزے رکھیے. انشاءاللہ آپ کے اس عمل کا آپ کے ان دوستوں کے اوپر بھی ایک پازیٹیو مثبت اثر پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال سورت سے ایک بہن کی طرف سے آیا ہے. اس بہن نے پورے ڈیٹیلز کے اندر یہ لکھا ہے، ان کی آمدنی کیا ہے، ان کے ریسورسز کیا کیا ہے، ان کے پاس کتنا کیش ہے، کتنا گولڈ ہے، کتنا سلور ہے، ساری چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نیا مکان خریدنا چاہتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مکان خریدنے کے لیے ان کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنے پیسے کے اندر مکان خرید سکے. تو کیا میں زکوٰۃ لے کر مکان خرید سکتی ہوں؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. بھائی ہماری بہن، آج کی جو کنڈیشن ہے، اب کی جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر آپ صاحب نصاب ہو، کیونکہ آپ کا جو ٹوٹل کیپٹل ہے وہ تقریباً لاکھوں روپیوں میں ہے. تو جب آپ خود صاحب نصاب ہو، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے جواز کی صورت آپ کے لیے اسی وقت ہوں گی جب آپ کے پاس ابھی جو ٹوٹل مال ہے، ٹوٹل مڑی ہے، ٹوٹل پیسہ ہے، وہ پورا لگا کر آپ ایک مکان خرید رہی ہو، اور مکان والے کو پورے پیسے دینے کے بعد میں پھر کچھ رقم آپ کے اوپر قرضہ ہو جاتی ہے. مان لو آپ 15 لاکھ روپیے کا مکان خرید رہی ہو، 10 لاکھ روپیہ آپ نے آپ کا سونا بیچ کر آپ نے اپنے پاس کا پورا کیش وغیرہ سب کچھ دے دیا اس کو، اور اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ مکان والے کی 5 لاکھ روپیے کی مقروض ہو گئی. تو ایسی صورت میں آپ چونکہ اب نصاب تو آپ کے پاس میں رہا نہیں، تو آپ خود مقروض ہو چکی ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کے پیسے لے کر وہ جس سے مکان خریدا ہے اس کو قرض دے سکتی ہو، مطلب اس کے قرض کی ادائیگی کر سکتی ہو. تو ویسی صورت میں آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. مگر آج چونکہ آپ کے پاس سارا کیپٹل موجود ہے، تو آج زکوٰۃ کے پیسے جمع کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ اس پر میں بعد میں مکان خریدوں گی، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آپ تمام لوگوں سے پھر ایک درخواست کروں گا، مہربانی فرما کر ای میل جو بھائی کر رہے ہیں وہ پراپر ای میل کرے، اپنا نام نیچے لکھے، اور نام کے ساتھ میں اپنے شہر اور اسٹیٹ کا نام ضرور لکھے. باقی وہ بھائی جو واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں
مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ان سے میری درخواست ہے پراپر ای میل کیجئے۔ واٹس اپ کے جو میسیجز ہیں نا وہ روزانہ کلین ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے جو واٹس اپ پہ سوال کیا ہوا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میری آپ سے درخواست ہے، ای میل کریں گے تو ای میل میں آپ کا سوال محفوظ رہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم آپ کو حوالے کے ساتھ میں ضرور دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔